السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. آئیے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود و سلام پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقوں کو پیدا فرمایا ہے، ان میں مخلوقوں میں الگ الگ درجے ہیں. جیسے کہ جانور بولے ہیں، جانوروں میں بھی مختلف درجے ہیں. ایک سور اور کتا بولے کہ یہ نجس اور بالکل نجس العین ہے کہ اسے لاکھ بار پانی میں دھو مگر وہ پاک نہیں ہو سکتا. سور کے بال بھی نجس العین ہے، اسے آپ کتنا بھی دھو دو مگر وہ پاک نہیں مانا جائے گا. اس کا چمڑا، اس کا گوشت، اس کے بال سب نجس العین ہے. اور وہ ایک نفرت بھرا جانور ہے کہ ہر کوئی اسے نفرت کرتا ہے. کتا کو دیکھو کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. لیکن ایک وہ بھی جانور ہے جسے ہم بڑا بکری کہتے ہیں کہ جس گھر میں بکری ہو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بکری کی زیارت کرنے آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو پسند فرمایا اور بہت پسندیدہ جانور ہے. نبیوں نے اسے چرایا ہے، نبیوں نے اس کو پالا ہے، اس کا دودھ پیا ہے، گوشت کھایا ہے. گویا کہ بکری وہ مخلوق ہے، وہ جانور ہے جس کو نبیوں نے بھی پسند فرمایا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ جانوروں بھی مختلف درجے ہیں. کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی پسندیدہ ہے، کوئی ناپسند ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے لحاظ سے انسانوں میں مختلف درجے ہیں. کوئی پولیس ہے، کوئی داروغہ ہے، کوئی انسپکٹر ہے، کوئی کلکٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی راشٹرپتی ہے. الگ الگ سب کے درجے ہیں. اور کوئی تو اتنے گرے ہوئے ہیں جیسے کہ بھیک مانگنے والے. کسی کو کوشت کا روگ ہو گیا ہے کہ اس کی انگلیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہے،
کہ گھر والے بھی اسے نفرت کرتے ہیں. گویا کہ دنیاوی اعتبار سے انسانوں میں مختلف درجے ہیں، کوئی ادنا ہے کوئی اعلیٰ ہے. اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی، یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہوا، اسلامی اعتبار سے بھی انسانوں میں مختلف درجے ہیں. سب سے اونچا درجے کا جو انسان ہے اسلامی اعتبار سے، سب سے اونچا مقام والا انسان جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات. کہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کا انسان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سرکار دو عالم کے بعد رسول اللہ اعظام کا مقام ہے، ان سے نیچے انبیاء کرام کا درجہ ہے، ان سے نیچے صدیقین کا درجہ ہے، ان سے نیچے شہداء کا درجہ ہے. شہداء مطلب شہید جو ہو گئے اللہ کے راہ میں. شہداء کے بعد جو ہے صالحین کا درجہ ہے. صالحین کہتے ہیں اولیاء کرام کو. صالحین مانے نیک لوگ. جیسے نمبر بائی نمبر قرآن مجید میں بھی اس کی فہرست ہے. انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دیکھا آپ نے نمبر بائی نمبر، یعنی انعم اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا من النبیین نبیوں پر، والصدیقین صدیقوں پر، والشہداء اور شہیدوں پر، والصالحین اور اولیاء کرام پر. صالحین کہتے ہیں اولیاء کرام پر. یہ غوث پاک کون ہے؟ صالحین. خواجہ غریب نواز کون ہے؟ یہ صالحین ہے. یہ سب صالحین میں ہے. تو انسانوں میں سب سے اونچا مقام میرے آقا کا، پھر رسول اللہ اعظام کا، پھر انبیاء کرام کا، پھر شہداء کرام کا، پھر صالحین کا، یعنی اولیاء کرام. پھر اولیاء کرام میں بھی الگ الگ درجے ہیں. اولیاء کرام میں بھی الگ الگ درجے کے اولیاء کرام. سب سے اونچا جو درجہ ہے ولیوں میں وہ ہے غوث کا، قطب کا، ابدال کا، اوتاد کا. اس کے بعد عام اولیاء کرام. اولیاء کرام کے بعد درجہ ہے علماء کرام کا، اور علماء کرام کے بعد درجہ ہے حفاظ کرام کا. پھر ان کے نیچے درجہ ہے ان جاہل مسلمانوں کا جو پڑھے لکھے تو نہیں ہیں لیکن 5 وقت کے نمازی ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکیاں کیا کرتے ہیں اگرچہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو وہ مسلمان جو اگرچہ جاہل تو ہے لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہر فرائض کو ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، وہ مسلمان ان مسلمان سے اچھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے اور دن بھر گناہوں میں لگے رہتے ہیں. ان مسلمانوں سے وہ مسلمان اچھے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. یعنی کہ متقی مسلمان گنہگار مسلمانوں سے افضل ہے. پھر متقی مسلمان کے بعد جو ہے گنہگار مسلمانوں کا درجہ ہے، اور سب سے کمتر اور بدتر جو درجہ ہے مسلمانوں میں وہ ان مسلمانوں کا درجہ ہے جو راہ بھٹک گئے ہیں. کافر تو نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ راستہ صحیح راستہ بھٹک کر کے غلط راستہ پکڑ لیا ہے اور اسی کو صحیح راستہ سمجھتا ہے. وہ مسلمان کا درجہ سب سے نیچا ہے، اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے. گمراہ مسلمان، راستہ بھٹکا ہوا مسلمان، سب سے نیچے اسی مسلمان کا درجہ ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سب سے نیچے درجے کا ہوا. کافروں میں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. انسانوں میں ایک تو مسلمان ہے. مسلمانوں میں جو میں نے فہرست بتایا کہ کن کا درجہ سب سے بڑا ہے، کن کا درجہ سب سے نیچا ہے، وہ ابھی آپ نے سنا. کافروں میں بھی
الگ الگ درجے ہیں، کافروں میں بھی الگ الگ درجے ہیں، ان میں سب سے بدتر کافر وہ ہے جو مرتد ہے۔ کون ہے؟ مرتد، جو کافر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ کافر ہوا، اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے کفر کو اپنایا، وہ کافر ان کافروں سے بدتر ہے۔ جو کافر پہلے سے کافر ہے وہ کافر اچھے ہیں اس کافر سے جو اسلام دھرم چھوڑ کر کے اس نے کفر کو پسند کیا، کافر بنا، وہ کافر کو دنیا میں جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس کافر سے بدتر، اس کافر سے اچھا تو وہ کافر ہے کہ جو شروع سے ہی کافر ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، اسلام کی باتوں کو اس نے سنا ہی نہیں، اسلام کی باتوں کو اس نے جانا ہی نہیں۔ لیکن مرتد کافر کہ جو اسلام قبول کیا، اسلام دھرم کو اپنایا، برسوں نمازیں پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، پھر اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے اس نے کفر کو اپنا لیا، اس کافر کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ، نجاشی بادشاہ تھا، شاید اس کا نام نجاشی تھا، کیا نام تھا دماغ میں نہیں ان کا نام، وہ بادشاہ روم کا تھا، یمن کا تھا۔ تو وہ بادشاہ جو ہے مکہ المکرمہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں آیا، آنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو میری عزت میں اور چار چاند لگ جائے گا، میری عزت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو خانے کعبہ کا طواف کرتے وقت تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کی لنگی جو ہے وہ لٹک رہی تھی۔ اسی لیے اسلام مذہب کے اندر کپڑے کو لٹکا کر کے پہننا، پیجامہ ہو اتوا پینٹ ہو یا لنگی ہو، ان کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہننا یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے، اور مذہب اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ پیجامہ یا پینٹ تو یہ اسلامی لباس ہے ہی نہیں، لیکن جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر پہنے۔ اگر وہ جان بوجھ کر پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں تو ان کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ان کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اگر وہ پینٹ کو موڑ لیتے ہیں تو بھی ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ سن لیں، پینٹ کو اگر آپ موڑ لیتے ہیں تو بھی آپ کی نماز مکروہ، اور اگر ٹخنا سے نیچے لٹکاتے ہیں تو بھی آپ کی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ سنت تو یہی ہے کہ ٹخنے سے اوپر لنگی ہو، ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہو، ٹخنے سے اوپر پینٹ ہو۔ تو وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ خانے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اسی درمیان اس کی لنگی جو ہے وہ لٹک رہی تھی، حد سے زیادہ لٹک رہی تھی، پورے فرش کو جھاڑو لگا رہی تھی اس کی لنگی۔ تو ایک شخص کا جو ہے پیر اس کی لنگی پہ پڑ گیا، تو اس نے کعبہ کا لحاظ بھی نہیں کیا، حرم شریف کے اندر ہی اس کو تماچا مارا، تماچا رسید کر دیا۔ اس نے عدالت فاروقی میں کیس درج کیا، عرضی پیش کی کہ یا امیر المومنین، اس شخص نے مجھے بلا کسی قصور کے خانے کعبہ کے اندر ہی حالت طواف میں مجھے تماچا مارا ہے کہ مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس کو تماچا کیوں مارا؟
تو کہا کہ اس نے میری لنگی پہ پیر ڈالا، اس لیے میں نے اسے مارا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری لنگی پہ پیر کیسے پڑا؟ کہا کہ لنگی میری لٹک رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، تیری لنگی لٹک رہی تھی تو وہ تو یہ شخص کیا ہے؟ اگر اس وقت میں ہوتا تو فاروق اعظم اگر بھی ہوتا تو فاروق کا بھی پیر پڑ جاتا، اگر عمر میرے پیچھے ہوتا تو عمر کا بھی پیر پڑ جاتا۔ کہ تو نے جان بوجھ کر لنگی لٹکا کر پہن لیا تھا تو اس وقت یہ تو کیا عمر بھی ہوتا تو عمر کا بھی پیر پڑ جاتا، کسی کا بھی پیر پڑ سکتا ہے۔ غلطی تیری ہے اور اس کا انصاف یہ ہے کہ تو نے بلا قصور کے اس کو تماچا مارا ہے، تو اب یہ غلام تم کو جتنے تماچے تو نے مارے ہیں اتنے تماچے یہ غلام اب تم کو مارے گا۔ اسلام کا یہی قانون ہے۔ کہا کہ یہ غلام مجھے مارے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو نے بلا قصور کے مارا ہے، اس لیے اب اس کا انصاف یہی ہے کہ اب یہ غلام بھی تم کو اتنے ہی تماچے مارے گا۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں تو اسلام دھرم کو پسند نہیں کرتا، میں اسلام سے پھر جاؤں گا۔ جب اس نے جملہ بولا کہ میں اسلام سے پھر جاؤں گا، پہلے کافر تھا، مسلمان ہوا، اب کہتا ہے کہ میں اسلام سے پھر جاؤں گا۔ اب فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب تو یہ بول رہا ہے کہ میں اسلام سے پھر جاؤں گا، واپس ہو جاؤں گا، تو اب تجھے دنیا میں جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اب تجھے قتل کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ شخص رات کو مہلت مانگا کہ مجھے مہلت دیا جائے، میں سوچوں گا، بچاروں گا۔ رات ہی رات کو رفو چکر کے بھاگ گیا۔ دیکھا فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ اب تجھے دنیا میں جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کافر بہتر ہے اس کافر سے جو اسلام چھوڑ کر کافر بنا ہوگا۔ وہ کافر سب سے بدتر اور سب سے بیکار کافر ہے، سب سے نیچے درجے کا کافر ہے۔ میرے بھائیوں، نبوت اور رسالت یہ وہ مقام ہے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نصیب ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں عبادت و ریاضت سے مجھے نبوت مل جائے، عبادت و ریاضت اور علم حاصل کرنے سے میں نبی رسول بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نبوت اور رسالت یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے رسالت عطا فرماتا ہے۔ رہی بات ولایت کی، تو ولایت جو ہے انسان عبادت اور ریاضت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت عبادت اور ریاضت سے حاصل نہیں ہوتی۔ صحیح بات شہادت کی، ولایت حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ولایت حاصل کرنا، ولی بننا بڑا مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے کہ حضور یہ فرمائیے کہ ولی بننے کے لیے کتنی عبادت ضروری ہے؟ کیا کتنی عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرنا ضروری ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ سے اگر وہ ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو 80 سال کی عبادت، ریاضت اور مجاہدہ ضروری ہے۔ کتنے سال؟ 80 سال ریگولر وہ تقوی طہارت کی زندگی گزارے، ایک وقت کی نماز قضا نہ ہونے دے، گناہوں سے بچتا رہے، ہر فرائض و نوافل ادا کرتا رہے، شاید 80 سال اس طریقے سے وہ زندگی گزارے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت عطا فرما دے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے اگر کرم ہو جائے تو پھر 2 منٹوں میں اس کو ولایت نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کا
لیکن اگر عبادت ریاضت مجاہدہ سے اگر ولایت حاصل کرنا چاہے تو 80 سال کی عبادت اور ریاضت اس کے لیے ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 80 سال مسلسل اس طریقے سے زندگی گزارنا کہ نہ کوئی فرض قضا ہو، نہ کوئی نفل چھوٹے اور نہ کوئی گناہ صغیرہ کرے، بالکل تقوی اور طہارت والی زندگی وہ گزارے، ایسی زندگی 80 سال گزارے، تب جا کر وہ ولایت کی منزل میں شاید وہ پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ کٹھن کام ہے کہ نہیں؟ بولیے، آسان کام ہے؟ ولی بننا آسان ہے؟ مشکل کام ہے۔ شہادت بھی مشکل بھی ہے۔ شہادت حاصل کرنا، شہید بننا یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ شہید بننا مشکل کام بھی ہے اور آسان کام بھی ہے۔ مشکل کام تو اس لیے ہے شہید بننا، شہادت حاصل کرنا مشکل اس لیے ہے کہ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، جان سب کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ ابھی میدان جہاد میں جانا ہے تو کتنے جو ہے بدن کھجلائیں گے، سر کھجلائیں گے۔ جب شیرنی تقسیم ہوتی ہے، برفی تقسیم ہوتی ہے، لڈو تقسیم ہوتا ہے، پیڑا تقسیم ہوتا ہے، بہت سارے آ جاتے ہیں وہاں پر کھانے کے لیے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ تجھے سر تقسیم کرنا ہوگا، گردن کٹانا ہوگا، تو سب اپنی اپنی گردنیں کھجلاتے ہیں، بدن کھجلاتے ہیں۔ یا کہ سر کٹانا آسان بات نہیں، مشکل کام ہے۔ تو شہادت حاصل کرنا مشکل تو اس لیے ہے کہ جان بڑی عزیز ہے اور جان دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور آسان اس لیے ہے کہ بس پلک جھپکتے ہی شہادت کا درجہ مل جاتا ہے۔ ابھی تک شہید نہیں تھا، ابھی ایک ہی منٹ گزرا کہ وہ شہید ہو گیا۔ جان اس نے اللہ کے راہ میں دے دی، جان گئی کہ شہادت پایا ہوا ہے، منٹوں میں شہادت اس کو مل جاتی ہے۔ آسان اس لیے بھی ہے میرے بھائیوں، شہادت موت میں سب سے بہترین موت ہے۔ شہادت کی موت سب سے بہترین موت ہے۔ وقت ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا، کیونکہ ہمارا دھیان جو ہے وہ بیان کے اوپر ہے، گھڑیال پہ نہیں ہے، ہمیں دھیان دیجیے، بتائیے گا۔ موت میں سب سے بہترین موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ جب انسان شہید ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شہید کی روح اس کے جان سے، جسم سے نکلتے ہی شہید کو جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید کے جسم کا قطرہ، خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے جسم کا خون کا قطرہ جب وہ نکلنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی روح نکلنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ شہید کا وہ درجہ ہے میرے بھائیوں۔ بظاہر شہید جب شہید ہوتا ہے تو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیر کٹ گئے، اس کے ہاتھ کٹ گئے، اس کی گردنیں کٹ گئی، زخموں سے جسم چور چور ہو چکا، اس کو کافی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الشہید لا یجد علم القبر الا کما یجد احدکم علم القرصۃ، کہ شہید زخموں کی تکلیف بس اتنی ہی محسوس کرتا ہے جیسے کہ جو کسی کو چوٹی بھر لیتے ہو، بچکری ہوتی چوٹی ایک دوسرے کی بھر لیتے ہیں، اوپر کی کاٹ لیتے ہیں، کہ کسی کو چوٹی بھر لیتے ہو یا کیڑی کسی کو کاٹ لیتی ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے بس شہید کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔
جب اس کی گردن کٹتی ہے، اس کے ہاتھ کٹتے ہیں، تو جتنا تم سوچتے ہو اتنی تکلیف شہید کو نہیں ہوتی، بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ کیڑی نے کاٹ لیا، جیسے تم نے کسی کو یوں کر کے بچکا بھر لیا ہاتھ سے، چوٹی کاٹ لیا، بس اتنی سی تکلیف شہید کو ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ تلوار لگا، اس کی گردن کٹ گئی، اس کے ہاتھ جدا ہو گئے، پیر کٹ گئے، بدن چھلنی چھلنی ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، گھوڑا دوڑا دیا گیا اس کے جسموں پہ، پھر بھی اس کو بس اتنی ہی تکلیف ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شہید سے وہ شہید حق مراد ہے کہ جس شہید کے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھری ہوئی ہو، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت بھری ہوئی ہو، تو وہ شخص جب شہید ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کیڑی نے کاٹ لیا۔ اب آپ کو ہم مثال دیں کہ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے، اس میں وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یوسف اور زلیخا کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، سورہ یوسف 12ویں پارے میں اس قصہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قصہ، خوبصورت قصہ بتایا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ تو احسن القصص یعنی قصوں میں سب سے بہترین قصہ، سب سے خوبصورت قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو بتایا کہ یہ احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے۔ اب احسن القصص اچھا قصہ، اب سورہ یوسف پڑھو۔ سورہ یوسف میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تاجروں نے ان کو کنویں سے نکالا، مصر کے بازار میں لے جا کے بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد یہ تو لمبی کہانی ہے، میں اس کو ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، شارٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بات دراصل یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں خریدا، اتنے مہنگے قیمت میں کیوں خریدا؟ وجہ یہ تھی کہ زلیخا کمانے سے ہی خواب میں یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی، کمانے سے ہی، جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تب سے وہ سپنے میں دیکھا کرتی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میرا نام عزیز مصر ہے۔ تو اس نے ٹھان لیا کہ میں عزیز مصر سے شادی کروں گی۔ تو عزیز مصر نام کا ایک وزیر تھا، اس کے باپ نے اسی سے شادی کرا۔ جب شادی ہوئی، جب اس نے شوہر کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں سپنے میں دیکھتی تھی، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ نام تو عزیز مصر ہے مگر نوجوان وہ نہیں ہے جس کو میں دیکھتی تھی۔ گویا کہ اس نے حق زوجیت ادا نہیں کیا، شوہر کو قریب آنے نہیں دیا۔ زلیخا پاک تھی، صاف تھی، شادی ہوئی مگر حق زوجیت ادا نہ ہوئی، شوہر کو قریب آنے نہیں دیا۔ اتنے میں اس کو خبر ملی کہ مصر میں ایک غلام بکنے آیا ہے، تو کہا کہ چلے ہم بھی ذرا دیکھیں کہ وہ غلام کیسا ہے۔ جب یہ گئی دیکھنے کے لیے تو اس نے جو ہے، جس تاجر نے آپ کو کنویں سے نکالا تھا، اس نے منہ دکھائی کے پیسے رکھے تھے کہ منہ دیکھنے کے 10 درہم، تو سب لوگ کوئی 10 درہم دیتے تھے، منہ دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بہترین شکل اللہ تعالیٰ نے دی، کتنی نورانی چہرہ ہے۔ سب لوگ منہ دکھائی دیتے تھے، یہاں تک کہ کافی پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے، منہ دکھائی کی۔ لیکن زلیخا نے جب چہرہ دیکھا یوسف علیہ السلام کا تو دیکھتے ہی فوراً دماغ میں بات آئی کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کو میں خواب میں دیکھا کرتی تھی، سپنے میں دیکھا کرتی تھی، یہ وہی نوجوان ہے۔ شوہر سے کہا کہ کسی بھی حال میں اس کو آپ کو خرید لو۔
قیمت یہ ہوئی کہ ایک پلڑے میں یوسف کو بیٹھایا جائے، دوسرے پلڑے میں ہیرے جواہرات سونے چاندی رکھے جائیں، یہ اس کی قیمت ہے۔ وہ وزیر تھا، اس نے قیمت اس نے چکائی اور یوسف کو خرید کر کے گھر لے گئی۔ تو وہ تو دل و جان سے یوسف پہ شائدہ تھی، دیوانی تھی۔ وہ کہاں وزیر کی بیوی رانی تھی اور یہ کہاں ایک غلام، تاجروں نے ان کو خرید کر لائے تھے غلام بنا کر۔ مصر کی عورتوں نے تانا دینا شروع کیا، اے زلیخا تو وزیر کی بیوی ہو کر، بادشاہ کی بیوی ہو کر تو نے غلام کو دل دے دیا، تو نے غلام سے دل لگایا ہے بادشاہ کی بیوی ہو کر، یہ کیا کیا تو نے؟ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ زلیخا نے عورتوں کی دعوت کی، زلیخا نے عورتوں کی دعوت کی، دعوت دے کر سب عورتوں کو اپنے گھر بلایا، سب کے ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے، سب کے ہاتھوں میں پھل دے دیے اور چاقو دے دیے، کہا کہ ان چاقوں سے اپنے اپنے پھلوں کو کاٹو۔ پھل کاٹنے کا حکم دیا زلیخا نے۔ جب وہ لوگ پھل کاٹنے لگی عورتیں، اسی وقت زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف آپ ذرا یہاں سے گزر جائیے، اے یوسف آپ یہاں سے گزر جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے عورتوں کے بیچ سے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا نورانی شکل جو دیکھا تو ان کو دیکھتے دیکھتے پھل بھی کاٹ لیا اور اپنی انگلی بھی کاٹ لی اور ان کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ پھل کر کے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی، خون بھی گرنے لگا، مگر ان کی نظریں یوسف پر ہی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ ارے یوسف کو کیا دیکھتی ہو؟ اپنی انگلیوں کی حالت تو دیکھو۔ جب نیچے دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی، خون گر رہے تھے۔ پوچھا یہ بتاؤ کیا تجھے خبر نہیں پڑی کہ میری انگلیاں کٹ گئی ہیں؟ اور تو نے قسم کہا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم کہ یہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے کہ ہم کو بالکل خبر نہیں پڑی کہ میری انگلیاں کٹ گئی، ہم کو قطعی پتہ نہیں چلا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے۔ ہم تو حسن یوسف میں ڈوب گئے تھے، ہم تو یوسف علیہ السلام کی صورت میں کھو گئے تھے، ہم کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ میری انگلیاں کیسے کٹی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے، تو جس کے دل میں امام علی مقام کے دل میں نانا جان کی محبت بسی تھی، یا کوئی بھی شہید ہو، امام حسین ہو یا کوئی بھی شہید ہو، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، تو کیا اس کی گردن کٹے گی تو اسے پتہ چلے گا؟ جب حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں کی انگلی کٹ گئی، ان کو پتہ نہ چلا، کیوں؟ کہ ان کے دل میں، ان کی آنکھوں میں حسن یوسف تھا۔ اسی طرح جس شہید حق کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے تو اس کی گردن بھی کٹ جاتی ہے، اس کے بازو کٹ جاتے ہیں، اس کے پیر کٹ جاتے ہیں، اس کے جسموں پر جو ہے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کو کسی چیز کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شہید کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے تم ان کو چوٹی بھر لیتے ہو، کیڑی کاٹ لیا جاتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بس شہید کو بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے شہید کا درجہ۔ انشاءاللہ پھر کل جو ہے باقی باتیں پیش کریں۔ کتنا منٹ ہو گیا ہوگا؟ جی جی آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم کو، آپ کو، سارے اسلامی بھائیوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ابھی محرم کا مہینہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ابھی آج مدرسے میں ہماری ایک بچی، ہم نے ایک کوٹی پہنا تھا، ہماری ایک بچی نے، بچوں کے دل میں اگر کوئی سوال پیدا ہو اور وہ کوئی اعتراض کرے تو استاد کو خوش ہونا چاہیے۔ ہم بہت خوش ہوئے جب اس نے یہ جملہ بولا، تو ہم بہت خوش ہوئے مدرسے میں۔ بولے حافظ صاحب محرم میں کالا کپڑا نہ پہنوائے، محرم میں کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ دیکھا بیٹا یہ آپ کو کیسے پتا چلا، کس نے بتایا؟ میں نے سنا ہے کہ محرم میں کالا کپڑا
نہیں پہننا چاہیے. ہم نے کہا بالکل رائٹ، بالکل صحیح بات بتایا بیٹا تم نے، بالکل صحیح بات بتایا کہ محرم میں کالا کپڑا جی نہیں پہننا چاہیے. مگر کس نیت سے؟ نیت بھی ہوتی ہے نا، کس نیت سے؟ کہ وہ انسان جو پورا سال گزر گیا کبھی کالا کپڑا پہنا نہیں، کبھی کالا نہیں پہنا، پورا سال کا سال گزر گیا مگر کبھی کالا کپڑا نہیں پہنا. جب محرم کا چاند ہوا تو کالا کپڑا پہن لیا. یہ اس بات کی علامت ہے وہ امام حسین کے غم میں سوگ میں اس نے کالا کپڑا پہنا ہے. کیوں کہ بیچ میں تو پورا سال گزرا کبھی اس نے کالا کپڑا نہیں پہنا، لیکن اب چاند نظر آیا محرم کا اور کالا کپڑا اس نے لگا لیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین کی یاد میں، ان کے سوگ میں، ان کے غم میں اس نے کالا کپڑا پہنا ہے. تو بیٹا تب کالا کپڑا پہننا منع ہے. لیکن بیٹا ہم تو کالا کپڑا کل بھی پہنتے تھے، ہم تو پہنتے ہی آ رہے ہیں، ہم تو بیچ میں بھی پہنا کرتے تھے کالی ٹوپی. بابو کبھی کبھی لگا کے آتے ہیں تو کل بھی لگاتے تھے، اور اگر آج بھی لگا لیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بابا محرم کا چاند نکل گیا اور آپ نے کالی ٹوپی لگائی ہے، یہ سیاہ جیسا کام کرتے ہو، یہ نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ بابا آج ہی کیا کالی ٹوپی پہنے، کل بھی پہنتے تھے، آج سے 10 دن پہلے بھی تو پہنے تھے. تو جو پہلے سے ہی پہنتا آ رہا ہو اگر وہ محرم میں بھی پہنے تو اس کو سیاہ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے. ہاں نیت پر سب کچھ کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اور سیاہ جو کالا کپڑا پہنتے ہیں وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ امام حسین کے سوگ میں، امام حسین کے غم میں وہ کالا کپڑا پہنتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کا سوگ کیوں، ان کا غم کیوں؟ بھئی سوگ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جو مر جاتا ہے. غم اور سوگ تو اس کا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے. اور میرے حسین جو ہے بولیے زندہ ہے کہ مردہ؟ مر گئے؟ زندہ ہے. سید حسنین یا نظمی جو آل رسول ہیں، ماہرہ شریف کے ہیں، سید احسن العلماء یا سید العلماء کے صاحبزادے کا، اعلیٰ حضرت کے پیر کے خاندان والوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسی خاندان سے اعلیٰ حضرت مرید بھی تھے. ماہرہ شریف سید حسنین یا نظمی، ان کے بہت سے کلام آج سے 20 برس پہلے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، بہت پرکھیات ان کا کلام ہے. انہی کا کلام ہے، لکھتے ہیں حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا شیوا. یہ اہل سنت کا کام نہیں ہے کہ حسین کا نام لے کر ماتم کریں. حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا شیوا. شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے. شہید مرتے نہیں ہے نظمی قرآن اعلان کر رہا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تم کو خبر نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں. بس اپنی بات میں یہی ختم کرتا ہوں، کل یہی سے آگے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی اچھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔